چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب کہ جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، خاص موضوع ہوتا ہے، اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ آج کا دن بہت اہم ہے، 3 رمضان المبارک، اور آج یوم وصال ہے خاتون جنت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ تو اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم۔ موجود ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی صاحب، آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید کہتا ہوں ورحمۃ اللہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہے مفتی غلام دستگیر صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ اور آج ذکر کریں گے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے کہ قرآن پاک میں بھی جو ہے وہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا تذکرہ ہوا ہے، اور جب قرآن پاک کو احادیث سے ہم جوڑتے ہیں تو پھر اہل بیت کے فضائل کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کسی بھی شخصیت کو کئی طرح سے پہچانا جا سکتا ہے، اس کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اگر ان کے حوالے سے کچھ صفات خصوصیات اگر بیان کی ہوں تو قرآن کریم کی آیات کے ذریعے ہماری معرفت جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اگر ہو تو اس کے ذریعے بھی انسان کی معرفت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے حوالے سے اگر آپ قرآن کریم کی آیات کریمہ کو اگر دیکھیں تو بہت ساری آیات ہیں کہ جو آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں ہیں۔ آیت تطہیر آپ کے سامنے ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ جب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو چادر ہے جس کو کسا، اس چادر کسا کے نیچے جب پنجتن پاک جب جمع ہو گئے تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے ان ہستیوں سے ہر طرح کے رجس کو اور ہر طرح کی ناپاکی کو مکمل طور پر دور کرنے کا اعلان فرما دیا۔ تو یہ اس ہستی کی جو ہے شان کے اندر ہے۔ اسی طرح اگر آپ آیت مباہلہ کو اگر آپ دیکھیں کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، تو یہاں پر نساء کے مقام پر سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو لے کر جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کی صداقت کی جو ہے وہ علامت ہے، باقی پنجتن پاک علیہ السلام کی، جس کے بعد نصارہ نجران کے لوگوں نے مباہلہ نہیں کیا تھا، شکست تسلیم کر لیے تھے اور جزیہ لے کر جو ہے وہاں پر اپنے علاقے کے اندر رہنے کو انہوں نے تسلیم کر لیا تھا۔ اچھا، اگر آپ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اگر آپ آ جائیں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بے شمار فرامین کے اندر جو ہے آپ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مشہور جو فرمان ہے ان میں سے چند ایک کی جانب ہم اشارہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها فقد اغضبنی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے یا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے آپ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس لخت جگر کو اپنے جسم کا ٹکڑا قرار دے رہے ہیں، لخت جگر قرار دے رہے ہیں، اور ان کی رضا کو اپنی رضا اور اسی طرح ان کے غضب کو اپنی غضب کے ساتھ آپ جو ہے وہ نسبت دے رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خود جناب بی بی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ یا فاطمہ ان اللہ یرضی لرضا کی وَيَغْضِبُ لِغَضَبِكِ، اللہ رب العزت اے فاطمہ تیری رضا پر راضی ہو جاتا ہے اور تیرے غضبناک ہونے پر اللہ رب العزت غضبناک ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی منزلت ہے۔ عام طور پر ہم یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا کے اوپر راضی، اور اگر وہ کسی کام سے ناراض ہے تو ہم ناراض۔ یہاں پر حضور اکرم اس کے برعکس ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت جناب سیدہ کی رضا کے اوپر راضی اور جناب سیدہ کی ناراضگی کے اوپر اللہ رب العزت ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ کتنا بلند ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں آپ کا جو رویہ تھا نا جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کے ساتھ، وہ نہایت منفرد تھا۔ روایات کے اندر ملتا ہے کہ جب بھی جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا تشریف لاتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ کر آپ کا استقبال فرماتے تھے، اور بیٹیوں کی عزت بھی بتائی، جی، اور بیٹی کا مقام اور مرتبہ بھی بتایا، اور وہ بھی اس زمانے میں کہ جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، آگے بڑھ کر ان کا استقبال فرماتے اور اپنی ابا بچھا کر وہاں پر آپ کو جگہ دے دیتے تھے۔ یہ جناب سیدہ کا مقام۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی روایات کے اندر ملتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے کبھی باہر تشریف لے جاتے نا تو سب سے آخر میں جناب سیدہ کونین سے مل کر تشریف لے جاتے، اور سفر سے جب واپس تشریف لاتے مدینہ منورہ
تو مدینہ منورہ آنے کے بعد سب سے پہلے جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ سے ملاقات کرتے، پھر اس کے بعد آپ اپنے گھر کی جانب تشریف لے جاتے. یہ جناب سیدہ کے ساتھ آپ کی محبت جو ہے اس سے ظاہر ہو جاتی ہے. تو ظاہر ہے آپ کی معرفت انہی فرامین کے ذریعے جو ہمارے دلوں کے اندر بڑھ سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے جتنی ہماری معرفت بڑھے گی اتنا ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ مربوط رہیں گے. بہت خوب، سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب، القابات بہت ہیں، خاتون جنت، سیدہ کائنات، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی اور شہزادی کونین. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات سے سرکار کی اٹیچمنٹ، پھر رب تعالیٰ کا جسے انہوں نے بتایا کہ یہ کہنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، یا تمام جو خواتین ہیں جنت کی ان کا سردار قرار دے دینا. اور پھر یہ بھی ہم نے سنا آپ حضرات سے اور روایتوں میں پڑھا کہ جب میدان حشر میں جب ساری چیزیں ہو رہی ہوں گی، جزا و سزا کے فیصلے ہو رہے ہوں گے، لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، حضرت فاطمہ الزہرا جو ہے وہ جنتی خواتین کے ایک کارواں میں اس کی کارواں کی قیادت کرتے ہوئے آئیں گی، اور ایک عجیب منظر ہوگا اور اعلان ہوگا، ندا دی جائے گی کہ سب اپنی نگاہوں کو جھکا لیں کیونکہ مصطفیٰ کی شہزادی یہاں سے گزرنا چاہتی ہیں. اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جیسے کہ ان سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ خواتین میں جس نے حضرت فاطمہ الزہرا کو دیکھا، سنا، چلتے پھرتے بات کرتے، اور جنہوں نے انہی خواتین میں سے جنہوں نے سرکار کو دیکھا، وہ بتاتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بولتے تھے، چلتے تھے، بات کرتے تھے، ہاتھوں کو ہلاتے تھے، اگر ایسا کسی کو ہم نے ہو بہو پایا تو فاطمہ الزہرا کی ذات تھی. کیا کہیں گے سوال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. رمضان تو یوں پورا ہی بابرکت ہے، واہ، ایک ساتھ، لیکن ان ساعتوں میں کچھ ساعتیں ایسی ہیں جو نور علی نور ہے، جیسے کہ آج کے ساتھ ہے 3 رمضان، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کے راحت پہ لاکھوں سلام. نور بنت نور و زوج، نور ام نور، نور نور مطلق کی کنیز اللہ نور کا. تو اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ زہرا پاک کو جو شان، جو مقام اور جو مرتبہ عطا فرمایا، جیسا کہ ابھی حضرت نے حدیث پاک سنائی، آپ دیکھیں حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. حضرت سرکار دو عالم علیہ السلام پوری کائنات میں بلا شبہ سرکار کا جہاں روضہ انور ہے، کائنات کی سب سے افضل ترین جگہ ہے جہاں حضور کا روضہ انور ہے، پورا مدینہ منورہ. پھر مدینہ منورہ میں مسجد نبی کائنات کی عظیم ترین مسجد ہے. پھر حجرہ مبارکہ جس میں آقا دو جہاں آرام فرمائے، وہ ساری کائنات اور مسجد نبی سے بھی افضل ہے. اور وہ جگہ جہاں سرکار دو عالم علیہ السلام کا جسم مبارک ٹچ ہے، اور سرکار علیہ السلام کی پشت مبارک نے جس جگہ کو شرف بخشا ہوا ہے، وہ جو جگہ ہے وہ حضور کے جسم کا حصہ نہیں ہے، صرف جسم مبارک وہاں لگا ہوا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ جگہ عرش معلیٰ سے افضل ہے. تو اب آپ سوچئے جو جگہ جو حضور کے جسم کا حصہ نہیں ہے وہ جگہ لگی تو وہ عرش معلیٰ سے افضل. تو سیدہ زہرا پاک کا کیا عالم ہوگا جن کے بارے میں فرمایا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے سیدہ طیبہ طاہرہ اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے، آپ دیکھیں اشعار کے اندر خاص طور پر جب بھی یہ بزرگوں کا طریقہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی سیدہ پاک کا ذکر آتا ہے تو بزرگوں نے نام نہیں لیا فاطمہ. سیدہ طیبہ ظاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، کہ حضور جن کو دیکھے تو آتے ہوئے دیکھے تو کھڑے ہو جائیں. اور دیکھیں چونکہ یہ اہل بیت ہے اور اہل بیت میں ایک منفرد مقام ہے سیدہ طیبہ طاہرہ کا. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ نبی جب آتا ہے نا، حضرت نبی دنیا میں، تو نبی کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے احکامات پہنچائیں. اور جتنے انبیاء کرام 19ویں پارے میں 14ویں پارے میں سورہ ہود میں جہاں آپ دیکھیں قرآن پاک میں کہ جب نبیوں نے تبلیغ کی تو کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. سارے نبیوں نے کہا کہ ہم تم سے کوئی اس تبلیغ دین پر، اللہ کے احکامات پہنچانے پر تم سے کوئی معاوضہ، کوئی اجرت، کوئی بدلہ نہیں مانگتے. ہمارا بدلہ صرف اللہ رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے. لیکن جب سرکار دو عالم علیہ السلام جو کہ تبلیغ کل اور تبلیغ کامل آپ نے فرمائی، اللہ کے احکامات پہنچائے، میں مختصر کر کے عرض کرتا ہوں کہ رب العالمین نے فرمایا محبوب قل، آپ کہیے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس تبلیغ دین پر کسی قسم کا اجر نہیں مانگتا ہوں، کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی پیسہ نہیں مانگتا. یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ فرمایا الا المودۃ فی القربى، بس میرے اہل بیت سے محبت کرنا. جتنے اس وقت ناظرین سن رہے ہیں پوری دنیا میں، ہمیں یا بعد میں سنا جائے گا ریپیٹ میں،
یا یوٹیوب پہ سنیں گے، میں ان سب سے کہوں گا یار حضور کے بچوں سے پیار کرو۔ واہ واہ واہ، اچھا مودت، قرآن نے مودت کا لفظ، حضرت ایک بات کی مجھے اجازت دیں، مودت اور محبت کا لفظ یہ دونوں عربی لفظ ہیں۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي قرآن پاک میں آیا ہے، محبت کا لفظ ہوئی، اور مودت کا لفظ قرآن میں آیا۔ تو مودت اور محبت میں فرق کیا ہے؟ معنی دونوں کا محبت ہی ہے۔ ہاں محبت کا معنی بھی چاہنا، الفت کرنا، اور مودت کا معنی، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں بنیادی جو فرق ہے نا وہ کیا ہے، بس میں مختصر کرتے ہوئے اس کو آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ جیسے انسان ہے، انسان سمجھ لیں کہ پانی سے محبت کرتا ہے، پانی سے محبت کرتا ہے، اور محبت وہ چیز ہوتی ہے کہ انسان جو بعض اوقات نفرت میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے، یا کم بھی ہو سکتی ہے، ختم بھی ہو سکتی ہے، فرق بھی پڑ سکتا فرق بھی پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پر یوں سمجھ لیں کہ پانی ہے، انسان پانی کے بغیر تو رہ سکتا ہے، پانی کے بغیر تو رہ سکتا ہے انسان، جیسے اب پانی نہیں ملتا ہے تو کوئی اور مشروب، دودھ وغیرہ ہم پی سکتے ہیں، گزار سکتے ہیں، کئی مہینے گزار سکتے ہیں، کئی دن گزار سکتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی اور پانی کی کمی ہو جائے گی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن آپ بتائیے کیا مچھلی بغیر پانی کے زندہ رہ سکتی ہے؟ اللہ، چاہے آپ اس کو دودھ میں ڈال دیں تڑپ کے مر جائے گی۔ تو فرمایا مودت کا یہی معنی ہے کہ محبت ہوتی ہے تو نکل تو سکتی ہے، لیکن مودت وہ محبت ہوتی ہے جو نکلنا ممکن نہیں ہے۔ تو گویا کہ حضور یہ بتا رہے ہیں کہ میری اولاد سے اور مجھ سے اس طرح محبت کرنی ہے کہ اگر یہ تمہارے دل سے نکلے تو تمہاری موت ہو جائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، ہمارا سیگمنٹ عالم ٹائم کے ساتھ متصل ہوتا ہے، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم نعتیں بھی سنتے ہیں، حمد باری تعالیٰ بھی سنتے ہیں، منقبت بھی سنتے ہیں۔ آج حضرت فاطمہ الزہرا کا دن ہے تو ہم منقبت بھی سنیں گے۔ وہ سیگمنٹ کا نام ہمارا جو ہوتا ہے وہ یقیناً آپ سب کو یاد ہے۔ اس سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ موجود ہیں ہمارے ساتھ وطن عزیز پاکستان کے مشہور و معروف دو نوجوان پرجوش ثناء عریف قادری اور چکوال سے تشریف لائے ہوئے ریوڑی کے بغیر، جو کہ وہاں کی مشہور ہے، نہیں میرے لیے لائے ہیں ماشاءاللہ، نعمان عادل صاحب۔ آپ کو السلام علیکم، آپ کو بھی السلام علیکم۔